بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز۔ میں ہوں معین الدین علوی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر اور ایس ڈی پی اوز کی زیر نگرانی مظفر گڑھ پولیس کی 24 گھنٹوں کے دوران مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں، 4 مجرمان اشتہاری گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایس ڈی پی اوز کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ خان گڑھ فرحت علی عباس نے کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری محمد نصر اللہ اور دوسرا مجرم اشتہاری محمد عباس کو گرفتار کر کے حوالات تھانہ بند کر دیا۔ ایس ایچ او سٹی علی پور جہاں زیب نے کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری غلام فرید کو گرفتار کر کے حوالات تھانہ بند کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ محمود کوٹ محمد نواز نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مجرم اشتہاری محمد عرفان کو گرفتار کر کے حوالات تھانہ بند کر دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کا کہنا تھا کہ پولیس مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی۔ مظفر گڑھ پولیس بر وقت انصاف کی فراہمی، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کے قیام کے لیے رات دن کوشاں ہے۔ کسی بھی جرم کے سرزد ہونے، مشکوک گاڑی یا شخص یا لاوارث چیز کی اطلاع پنجاب پولیس ایمرجنسی نمبر 15 پر دیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اطلاع دہندہ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، لیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چوک اعظم ایم روڈ پر غوثیہ دربار کے قریب حادثہ۔ ایکسل ٹوٹنے کی وجہ سے ڈیزل سے بھرا چھوٹا آئل ٹینکر الٹ گیا۔ گاڑی میں موجود 3000 لیٹر ڈیزل لیکیج کے باعث سڑک پر بہنے لگا۔ ریسکیو 1122 اور پولیس امدادی کارروائیوں کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔ ڈیزل سے بھرا ٹینکر چوک سرور شہید سے چوک اعظم کی جانب آ رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیا ڈاکٹر فیاض علی جتالہ نے ڈی سی لیا سید شہباز حسین نقوی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ بہرام روڈ پر واقع مضر صحت دودھ بیچنے والے کے خلاف کارروائی عمل میں لائی اور سینکڑوں لیٹر مضر صحت دودھ موقع پر ضائع کرا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیا نے کہا کہ کسی بھی صورت عوام کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام کو معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔